رکھا جائے. لیکن شاہ صاحب المیہ یہ ہے اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے کا کہ 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور ہر شخص جو تبلیغ کر رہا ہے یا جو کچھ وہ پھیلا رہا ہے تو اس میں بجائے کہہ لیں کہ ربط ضبط کے اور اتحاد و اتفاق کے بعض اوقات افتراق کی انتشار کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. اور اب لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم کس کی مانیں. اور اس دن آپ کہہ رہے تھے ایک پروگرام میں کہ الحاد کی طرف لوگوں کے جانے کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ دین کی تعبیرات اتنی ہو گئی ہیں کہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں. تو آپ کا اسپیشل موضوع بھی الحاد ہے, تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ ہمارے علماء کیا اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اہل علم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی میں کہنے والا تھا کہ آپ نے سوال بھی یہی کر دیا. یہ کہنا کہ ہر مولوی کی 1.5 انچ کی مسجد ہے, 1.5 انچ کی, اور ہر ایک اپنی رائے دیتا ہے اور اختلاف افتراق ہے, کبھی کبھی مختلف آراء کو بھی یعنی مکاتبی فکر کو بھی فرقے کے طور پہ پروپیگنڈے کے طور پہ بہت ساری استعمال چیزیں کیا ہیں عام جاتا آدمی ہے سمجھتا بھی نہیں ہے تاکہ لوگ علماء سے, علم سے اور دین کے قائدین سے جو دین سمجھانے والے حقیقت میں ان سے دور ہو جائے. دوستوں سے کہتا ہوں اس جواب میں کہ بھائی ہم فرقہ ہے, تو میں کہتا ہوں کہ فرقہ بھی ایک نعمت ہے کہ دیکھیں جو نوجوان کسی بھی مکتبی فکر سے آج جڑا ہوا ہے تو اس کا ایمان کم سے کم بچا ہوا ہے. فروعات میں ٹھیک ہے وہ رفع الیدین کرتا ہے نہیں کرتا ہے, اور وہ قرات خلف الامام کرتا ہے نہیں کرتا ہے, یہ تو شروع سے ایک اختلافی چیزیں آ رہی ہے اور دین کے اندر کے دائرے میں ہیں. یہ نہیں کہ اگر کوئی رفع الیدین کرے گا تو وہ بے نمازی ہوگا اور رفع الیدین نہ کرنے والا با نمازی ہوگا, یا اس کے برعکس لے لے. نہیں, ہر دو نمازی ہوگا, ہر دو کا تعلق اللہ اور رسول سے جڑا ہوا ہے. اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے 2 نکات جو سامنے رکھے وہ بہت ہی اہم ہیں. ایک تو جو ملحدین ہیں ان کو اصل بہانہ یہی ملتا ہے کہ سامنے والا یہ کہتا ہے جی میں کس فرقے میں جاؤں, کس مولوی کو سنوں, کس مشرب کی طرف متوجہ ہوں. یہاں تو سبھی کنفیوژن ہے. انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ وہ if you will throw full dirt on the wall at least half of it will stick. جب آپ پوری دیوار پہ گند پھینکیں گے تھوڑی سی چپک ہی جائے گی نا. آپ کنفیوژن میں ڈال دیں. یہ ہوا ہے مسئلہ کہ امت کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی. وہ دیکھیں وہ اس کی تکفیر کرتا ہے, وہ اس کو برا بلا کہتا ہے, وہ اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا, لے آئیں میں آپ کو سب کچھ چھوڑتے ہیں. اور ایسے میں نے گاؤں دیہات دیکھے ہیں صاحب, سچی بتاؤں ڈاکٹر صاحب, یہ میں نے سلسلہ دیکھا. ایک جگہ اجتماع ہوتا تھا, اجتماع میں وہ آ جاتے تھے, خطابت میں وہ سامنے سامعین بن کے بیٹھ جاتے تھے, ناظرین بن کے بیٹھ جاتے تھے, فیسٹیول ہو میلہ اس میں آ جاتے تھے, نہیں آتے تھے تو پھر نماز میں نہیں آتے تھے. یعنی بعض اوقات تو ہم نے وہاں جا کے بطور ایک مبلغ کے ہم نے 2-4 بچوں کو جمع کیا, صف بندائی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, تو ان کے ماں باپ آ کے ان کو مار پیٹ کے لے گئے. ہم نے ان سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے یہ تو آپ ہمارے یہاں جھگڑے کروا رہے ہیں, کیونکہ کوئی رفع الیدین کرے گا کوئی نہیں کرے گا, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, اس لہٰذا ہم جماعت میں ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, ہم دیگر کاموں میں ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. سینما میں اور جو جتنی بھی محافل ہیں سب میں ایک جگہ ہے. مسئلہ یہاں پہ ڈال دیا, کنفیوژن ڈال دی. اب اس کا مقابلہ کیسے ہو؟ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, مگر الحاد کا برملا مقابلہ اتفاق اور اتحاد سے ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں جی ہمارے فروعی مسئلے ہیں, مگر ہم کم سے کم امت مسلمہ کے طور پہ ایک ہیں, اور ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے, فلسطین کا موقع, اس سے بڑا کوئی موقع اور کیا ہو سکتا ہے. ہمیں ون فیس ون ہینڈ ہو کے آگے آنا چاہیے کہ سارے مسئلے ایک طرف. ان تمام اختلافات سے قطع نظر ہمارا مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین سے گمراہ نہیں ہونے دیں گے, ایٹ لیسٹ باطل کی حمایت نہیں کریں گے کبھی.